ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے سورہ یوسف نہ جانے کتنی بار پڑھی، لیکن آج ایک ایسی بات پر نظر گئی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کی کہانی صرف 3 قمیضوں کے ذریعے بیان کر دی۔ یہ قرآن کی بہترین انداز بیان کی ایک شاندار مثال ہے۔ قرآن میں بے شمار معجزات کا ذکر ہے۔ سمندر پھٹ جاتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مردہ زندے کر دیے جاتے ہیں، لیکن سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ بار بار ہماری توجہ ایک بہت عام سی چیز کی طرف دلاتا ہے۔ وہ ایک قمیض ہے۔ دیکھیں، پہلی قمیض دھوکے اور غداری کی قمیض۔ سورہ یوسف میں بتایا جاتا ہے کہ پہلی قمیض پر جھوٹا خون لگایا ہوا تھا۔ یہ دھوکے اور غداری کی علامت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے اس قمیض کو استعمال کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے سب سے گہرے زخم ہمیں ہمیشہ دشمن نہیں دیتے، بلکہ کبھی کبھی وہ لوگ دیتے ہیں جن سے ہمیں محبت، حفاظت اور وفاداری کی امید ہوتی ہے۔ اب دوسری قمیض، انصاف کی قمیض۔ کئی سال بعد دوسری قمیض سامنے آتی ہے۔ اس بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں اور ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ جاتی ہے۔ وہی قمیض جسے پہلے ان پر جھوٹ باندھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اب ان کی بے گناہی کا ثبوت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑی حقیقت سکھاتے ہیں کہ سچ کو آخرکار سامنے آ ہی جانا ہوتا ہے۔ پھر بات آتی ہے تیسری قمیض پر، شفا اور رحمت کی قمیض۔ پھر تیسری قمیض آتی ہے، نہ اس پر نہ جھوٹا خون ہوتا ہے، نہ وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور نہ اس پر کوئی الزام ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے کہتے ہیں، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو۔ اللہ کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے اور ان کے دل کا غم بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی قمیض غم کی علامت ہے، دوسری قمیض انصاف کی علامت ہے، تیسری قمیض شفا، سکون اور رحمت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بیان نہیں کی، بلکہ ہر مومن کے زندگی کے سفر کو بھی سمجھا دیا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ پہلی قمیض والے مرحلے میں ہیں اور ہمیں غلط سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو غلط سمجھتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دیے ہوئے دھوکے پر رو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ دوسری قمیض والے مرحلے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچ ظاہر کر رہے ہیں، ان کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے، اور یہ واضح ہو رہا ہے کہ صبر کبھی کمزوری نہیں ہوتا۔ پھر بات آتی ہے، کچھ لوگ تیسرے مرحلے پر ہیں، وہ مرحلہ جسے جلدی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اصل خوبصورتی یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسری قمیض تک پہنچنے کے لیے پہلی دونوں آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ پہلے جھوٹے خون کا دکھ برداشت کیا، پھر پھٹی ہوئی قمیض کی آزمائش سے گزرے، تب جا کر انہیں بادشاہت اور عزت نصیب ہوئی۔ ہم اکثر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً تیسری قمیض یعنی سکون، شفا اور خوشی دے دے، جبکہ ہم ابھی تک پہلی قمیض کے جھوٹے خون کو صاف کرنے یا دوسری قمیض کے پھٹے ہوئے حصے کو سینے میں بھی لگے نہیں ہوتے۔ ہم ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ پہلی قمیض کو جانے دو، اس پر خون لگنا بھی اللہ کی حکمت کا حصہ تھا، اس کا پھٹنا بھی اس منصوبے کا حصہ تھا۔ کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے سب ضروری بات تھی۔ ہر مومن کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ تینوں قمیضیں پہننی پڑتی ہیں۔ بس یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی لکھنے والا وہی الحکیم الرحمن، سب سے زیادہ حکمت والا اور رحم کرنے والا ہے، جو آپ کی کہانی بھی لکھ رہا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو فرمایا، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔